نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ شعر و شاعری پسند کرتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار بازی اور پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکہ میں سیدنا حضرت میر حمزہ شکار کرنے والے شاہ سوار کے طور پر مشہور تھے۔ تذکرہ سیدنا امیر حمزہ صفحہ 17۔ سیدنا حضرت حمزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اس لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی کریم کی بعثت کے 6 سال سیدنا حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا امیر حمزہ کو روکا اور کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بد دین ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے، ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہیں کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کی ہر جنگ میں مسلمانوں کے علمدار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبہ کو سیدنا حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور سر پر شتر مرغ کی کلگی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 کافروں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبر جد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کے قاتل و وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن محتم نے مجھے کہا، اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں حبش النسل تھا اور حربہ چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی مجھ سے کثیر انعام کا وعدہ کیا، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں میں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں حضرت حمزہ کی تلاش کرنے لگ گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے۔
کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ حمزہ یہی ہے جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا اور کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی اثنا میں ایک جنگجو کافر صبا بن عبد العزی الغشانی سامنے آ نکلا۔ حضرت حمزہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے للکارا، اے نازیبا کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آ دو دو ہاتھ ہو جائیں، تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہو گئے اور آن واحد میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بے جان لاشے سے ذرہ اتارنے کے لیے اس پر چکے زور لگانے سے آپ کا پاؤں قدرے پھسلا تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرہ ذرہ سرک گئی۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں گات لگائے بیٹھا تھا، میں نے اپنے نیزے کو پوری قوت سے آپ کے پیٹ پر دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹا چاہا، لیکن وار مہلک اور زخم کاری تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجہ کو چھپایا، نکلنے کی کوشش کی لیکن نکل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ پھر ہندہ نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے اور کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑئی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکے میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے، اے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھی، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب نبی پاک کے پیارے چچا کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دی کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بے گور و کفن تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈانپ دیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈانپتے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی جب قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو، میرے چچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی روتے ہوئے بولے، جی حضور میں ہی ہوں۔ حضور کہنے لگے، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر آئے اور دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی چہرہ نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے نبی رحمت العالمین نے وحشی کو معاف ضرور فرما دیا، لیکن شدت غم اس قدر تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا فرمایا۔